میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خیر لك من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی. فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے. احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے. نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا. نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں. تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے. نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی. آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर बोलते, आप दरख्त के पास से गुजरते, आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्तों को पता है कौन है, पत्थरों को पता है कौन है। ओहद पहाड़ की ओट के गार में यूं टेक लगाई पत्थर के साथ, जख्मी होकर जो ही आपकी कमर मुबारक ओहद पहाड़ के साथ लगी तो उतनी जगह पूरा पत्थर नरम कुशन में तब्दील हो गया कि ये आखिरी नबी हैं। इस बेजान पत्थर को भी पता है, किसे नहीं पता? उनकी उम्मत को नहीं पता कि ये कौन हैं। पत्थरों को पता है ये कौन हैं, उम्मत को नहीं पता ये कौन हैं। पहाड़ों को पता है ये कौन हैं, उम्मत को नहीं पता ये कौन हैं। परिंदों को पता है ये कौन हैं। आप तबूक से वापस आ रहे थे, सोए, एक सांप जूते में घुस गया, आप उठे और जूता पहनने लगी कि एक चील ने झपट्टा मारा और आपके पांव टच होने से पहले पहले जूता उठाया और उसको यूं किया तो उसमें से सांप नीचे गिरा। उस सांप ने आपको कुछ नहीं कहना था, मुमकिन है वो भी आपका बोसा लेने आपके जूते में आके बैठ गया हो। डसने वाली बात तो हो नहीं सकती, मुमकिन है आपका बोसा लेने आ गया, अंदर आके बैठ गया हो। लेकिन उस चील को भी पता है कि ये जूता आखिरी नबी का है, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, मुहम्मद हैं, अहमद हैं, माही हैं, हाशिर हैं, आकिब हैं, फातिह हैं, खातिम हैं, अबुल कासिम हैं, ताहा हैं, यासीन हैं, मुज़म्मिल हैं, मुद्दफ़िर हैं, बशीर हैं, नज़ीर हैं, दाई इलल्लाह हैं, सिराज मुनीर हैं, हादी हैं, महदी हैं, राशिद हैं, रशीद हैं, नासिर हैं, मंसूर हैं, मुश्तबा हैं, मुर्तज़ा हैं, मुश्तबा हैं, नबीउल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, अल्लाह का झंडा उठाने वाले हैं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसै, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लुबई, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नदर, बिन किनाना, बिन खुजैमा, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन मुदर, बिन नजार, बिन मुअद, बिन अदनान, बिन अवद, बिन हमैसा, बिन सलामान, बिन औस, बिन बौज, बिन कमवाल, बिन उबई, बिन अवाम, बिन नाशिद, बिन हिजा, बिन बलदास, बिन यदलाफ, बिन ताबिख, बिन जाहिम, बिन नाहिश, बिन माखी, बिन ऐफी, बिन अबखर, बिन उबैद, बिन दुआ, बिन हमदान, बिन संबर, बिन यसरबी, बिन यहजन, बिन यलहन, बिन इरआवा, बिन ऐद, बिन जीशान, बिन ईसर, बिन अकनाद, बिन ईहाम, बिन मुकस्सर, बिन नाहिद, बिन ज़ारे, बिन समी, बिन मज़ी, बिन इवद, बिन इराम, बिन क़ीदार, बिन इस्माईल, बिन इब्राहीम, बिन आदर, बिन नाहूर, बिन सरूज, बिन रऊब, बिन फाइज, बिन आबिर, बिन अरफक्षाद, बिन साम, बिन नूह, बिन लामिक, बिन मतूशाल, बिन इदरीस, बिन यरिद, बिन मलहल ईल, बिन क़ीनान, बिन आनूश, बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह को ढूंढो, ये है वक्त वो तुम अपने आप को दे रहे हो, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। अल्लाह की तलब में लगो, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। उसके सामने सजदों में सर रखो, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। अलग तन्हाई में बैठ के उसे याद करो, आंसू बहाओ, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। खलवतों में बैठ के उसके नबी की जिंदगी पढ़ो और उसको याद करके आंसू बहाओ, उसके इश्क मोहब्बत में तड़पो और रोवो, ये वो वक्त है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। ये तन्हाइयों में उसे याद करना, उसके हबीब को याद करना, कभी गुनाहों पे रोना, कभी जहन्नम से डरना, कभी जन्नत के शौक, कभी उससे लाड, कभी उससे नाजो अंदाज, कभी उससे गिले, और गिले भी करो और उससे अपने टुकड़े भी सुनाओ। देखते नहीं हो, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, दो लफ्ज, रब्बे ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, बस इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा रब्बि इग़फिरली वलिवालिदैय वलिमन दखल बैती मुअमिनन वलमुअमिनीन वलमुअमिनात वला तज़िद अज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ये आखिरी 3-4 सतरें दुआ, और दुआ से पहले अपनी कहानी, अपने दुखड़े, अपने गम, अपने शिकवे अल्लाह को सुना।
اپنے اللہ کے اپنی ساری کہانی سنایا کرو. دعا اسی کا نام ہے. دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا. اس کا نام دعا نہیں ہے. وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے. اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے, لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی. جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو, یہ کبھی نہیں کہے. وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے. نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت. تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا. کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا جی مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے, پھر اپنی کہانی سناتا ہے, پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے, اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں. تو میرا رب تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ اب ان نافرمانوں میں. یہ بالکل اس سے پہلے کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اب یہ دعا شروع ہونے لگی. یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ایک نے میری نہ مانی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں قربان جاؤں نوح علیہ, میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت, عظمت, ہیبت بڑھ جاتی ہے. تم لوگ مجھے میری سن رہے, میں سنا رہا ہوں. صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم. ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے ہیں, وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے. چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے, ہم رائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے. ادھر کوئی جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اس میں سبق ہو رہا ہے. تو ٹھیا ہوتا تھا, کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً. اپنے بیٹے کو تو 2-4 ڈنڈے بھی لگاتے تھے. وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولوی خورشید, ساتھ کان پکڑاتے, ساتھ ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا. آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے. تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا. میں قربان جاؤں. نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. جب بھی میں نے بات کی تو نے سنی کیسے؟ یوں جعلوا اصابعهم فی آذانهم, کانوں میں انگلیاں, واستغشوا ثيابهم. ایسے کوئی بیٹھا ہو سنائے گا کوئی علامہ صاحب, کوئی مفتی صاحب, کوئی خطیب صاحب, کوئی داعی صاحب, کوئی مبلغ صاحب, وہ تو الٹا ان کو پڑ جائے گا, ویسے ہی چھتر پھیرے گا. یا اللہ جب میں تیری سناتا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھے, کانوں میں انگلیاں, چہرے پر کپڑے. کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسے بات کی. اچھا پھر کہنے لگے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا ثم انی اعلنت لهم ثم انی دعوتهم جہارا. پھر میں زور سے بولا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. پھر میں نے چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں کے قریب منہ کر کے بولا. اور میں نے کہا کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، ابھی دکھڑا شروع ہے، ابھی اپنے غم سنا رہا ہے. اللہ تو ویسے ہی نرم ہے، لیکن اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اور یوں مجھ سے بات کیا کرو، ایسے اپنا قصہ مجھے سنایا کرو. شروع ہاتھ اٹھاتے ہی ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ گند بیوقوف، نرمتا کرو. وہ پہلے ہی نرم ہے، پہلے ہی رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے اور یوں کیا کرو. ماں بھی اس وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے. وقال نوح رب انہم عصونی، وقال، یہ قالا میں نا، قالا کیوں آیا مجھے نہیں پتا، میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا، لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں. قالا پیچھے سے آ رہی ہے بات، تو اس میں قالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نوح علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا، وہ یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا ہے. اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا. کوئی یہ نوح مجھ سے کراچی والوں، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوک ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. یہ اب اللہ نوح علیہ السلام کی بات آگے نے کہا، او یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا. تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہاں کرنی شروع کر دی. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. 20 لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ چیخ کے دعا مانگتا ہے. دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا. 29 کی رات کو آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے، اور 20 لاکھ آدمی، مرد عورت، عرب عجم، کالے گورے، سب پکار رہے ہیں. صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کہتا ہے ادعونی استجب، پکارو میں لبیک کہوں گا. کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں. تابعین میں، صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر بالاتفاق، کوئی اختلاف نہیں، سب سے عظیم ہستی ابو بکر. تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں 3 قول ہیں، 3 اتفاق نہیں ہے، 3 ہیں. کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں اویس قرنی سب سے افضل ہیں. بہرحال 3 میں ایک حسن ہے. تقریر فرما رہے، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں؟ تو حسن کہنے لگے یا بھائی حسن، ارے حسن تیرا ناس ہو، ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی. کہاں بی بی تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. مانگنے کا طریقہ سیکھو. وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے، 20 لاکھ فریاد کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریک بھی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے، درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے، لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہے.
جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں، وہ میرے نبی کا در ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ کی دوڑ لگاؤ، کدھر سے، کہاں سے؟ میرے نبی کے راستے سے، میرے نبی کے واسطے سے، میرے نبی کے وسیلے سے محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ، ترتیب میں لاؤ، اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے۔ تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے، جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے، جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی، جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا، جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آب کی طرح تڑپو گے، تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے، باقی سب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے، اور راہیں بھی گم کر دی ہیں، کدھر جانا تھا، کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ سے تنگی مت مانگو، نہ مانگنی ہے، ہمیشہ کشادگی مانگو، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ بنے گا، پیسہ۔ اس لیے ہمیں ہمارے لیے کشادگیاں مانگی، خوشخبریاں بھی دیں، اپنی اولاد کا وقت آیا، ہر کوئی اولاد کے لیے کھلے دروازے، میں بھی مانگتا ہوں، تم بھی مانگو، مانگو مانگو، یہی مانگنا۔ لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، ان کا رزق تھوڑا کر دے، کہ میری اولاد روٹی کے پیچھے تجھے نہ بھلا دے، یا میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکتے رہے اور آروں سے چرتے رہے اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے۔ نہیں، ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔ جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے، فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکا تھے۔ آسان کا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا، یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن بھر رات لگے ہوئے کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد۔ حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح، وہ ذبح، وہ ذبح، وہ نیزے پہ، وہ نیزے پہ، خود بھی ذبح، وہ نیزے پہ۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ آگے کی خوشخبریاں سنا دیں، فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا کون علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ بھائیو آؤ اللہ کو پائیں، اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔
پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے. اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا. جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے. ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ. اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی. اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی. جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی. ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں جنت کی، اور جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں. یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت. علا بن حضرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں. بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے. وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو آگے دفن کرو. تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے ہیں. قبر کھودی. حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی. وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی. اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی. لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا. اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے. یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے. جعفر جنت میں چلے گئے. پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے. جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا. تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو. لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال. کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو. پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی. موتا، بھائی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے. تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو. تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو. تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان. اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو. سب نے کہا خالد دو، خالد 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 خالد. ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ پہ سناٹا طور یہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے. چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے. کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں. تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا تو پھر میرے نبی نے فرمایا
اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے. یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ. یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید. اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں.